بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 44 پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب توقیر العلماء والکبار واہل الفضل وتقدیمہم علی غیرہم ورفع مجالسہم واظہار مزیتہم۔ علماء، بزرگ اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا، ان کو ان کے غیر پر مقدم کرنا اور ان کی مجالس کی قدر و مرتبت کو بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان۔ جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے باب کے متعلق پہلے قرآن پاک کی آیات کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد احادیث لے کر آتے ہیں، تو اس میں بھی پہلے اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا، اس آیت مبارک کو لے کر آئے جس میں اللہ پاک نے فضل والوں کی اور نہ جن کی فضیلت نہیں ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ برابر نہیں، یعنی فضیلت کا معیار اس آیت میں علم ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی فضیلت کے معیار کئی بیان کیے گئے، جو کہ ہم جب احادیث پڑھیں گے تو اس کی تشریح میں بیان کریں گے یا اس کے ترجمے میں بھی ہوگا کہ فضیلت کا معیار کن کن وجوہات کی بنا پر ہے۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعملون والذین لا یعملون۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے جو یہ برابر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں استفہام انکاری ہے، جیسے کوئی سچا آدمی یوں کہے کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جھوٹ بولنا بالکل ظاہر ہے۔ اسی لیے اس آیت میں جو یہاں پر مذکور ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کیا علم والے اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ وعن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدریجی الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ہجرا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا امام وہ شخص بنے جو اللہ پاک کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، اور اگر پڑھنے میں تمام برابر ہو تو وہ انسان جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر اس میں بھی برابر ہو تو وہ شخص جو ہجرت کرنے میں دوسروں سے مقدم ہو، یعنی جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو اس کو پس مقدم ہو جو عمر میں بڑا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی حکومت میں امامت نہ کرے اور نہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر بیٹھے یا مگر اس کی اجازت سے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں اس کی عزت والی مسند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ وفی روایت لہ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلَ سِنًّا اَيْ اسلامًا، اور مسلم کی ایک روایت میں سنن کے بدلے سلمن کا لفظ ہے، یعنی وہ آدمی جس کا اسلام قدیم ہے۔ وفی روایت یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ
وَأَقْدَامُهُمْ قِرَاءَةٌ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَامُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَارُهُمْ سِنًّا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والا ہے اور قرات میں زیادہ تجربہ رکھتا ہے، اور اگر قرات میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جو ہجرت میں مقدم ہو، اور اگر ہجرت میں سب برابر ہیں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے۔ سلطانی، اس سے مراد کسی شخص کی حکومت کی جگہ یا وہ مقام جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ تکریمتی ہی تا کے زبر اور را کے زیر کے ساتھ بستر اور چارپائی، اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا کہ لوگوں کی امامت کروانے کا حقدار کون ہے، کس ترتیب سے کس کو امام بنایا جائے۔ تو اس میں دو مذہب ہیں، ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا اور امام محمد امام ابو یوسف کا مشہور قول۔ ان کے نزدیک قرآن کا قاری مقدم ہوگا قرآن کے عالم پر، اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، اس میں عالم بھی سننا یہ مقدم ہوگا قاری سے، بشرط کہ وہ اتنا قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو پہلے مذہب والوں کی دلیل جو ہے یا ام القوما والا جو اقرأہم لکتاب اللہ، یہ ان کی دلیل تھی، یہ یا ام القوما اقرأہم لکتاب اللہ۔ تو یہاں پر یہ اقرأو سے قاری کو مقدم کرتے ہیں، تو ان کی یہ دلیل ہے۔ اور دوسرے مذہب والوں کی دلیل یہ ہے کہ قرات کی ضرورت تو ایک رکن میں ہے بخلاف علم کے، اس کی ضرورت تمام ارکان میں ہوتی ہے۔ اور نقلی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا جو عالم بالسنہ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم بالسنہ جو ہے ان کا رتبہ زیادہ ہے، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھانے کے لیے تجویز فرمایا، تو اس وقت بڑے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قاری بھی موجود تھے۔ تو معلوم ہوا عالمہم بالسنہ جو ہے، یعنی جس کو زیادہ حدیث کا، زیادہ مسائل کا علم ہوگا وہ مقدم ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عالمہم بالسنہ سے مراد احادیث کا علم ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ عالم تو ہوتا ہی تھا، یعنی اس کو علم تو ہوتا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں اس کے خلاف ہو گیا کہ بعض ایسے قراء حضرات بھی ہیں جو عالم نہیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو کیا جائے فَأَقْدَامُهُمْ ہجرہ، یعنی جو ہجرت میں مقدم ہو اس کو امامت کا حق دیا جائے، یعنی عالم قاری ہونے میں برابر ہیں۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہجرت میں کون مقدم ہے۔ تو اس میں تو یہ آج کل کے دور میں تو ایسا نہیں ہوگا، یہ صحابہ کے دور میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس نے ہجرت کی اور کب کی، پھر دیکھا جائے گا کہ جس نے پہلے ہجرت کی اس کو مقدم کیا جائے گا۔ بعض حضرات نے اگرچہ اس سے مراد یہ بھی لی ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑے وہ بھی مہاجر ہے، یعنی ہجرت عن المعاصی جو کر رہا ہے، تو جس نے سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑا اس کو اول سمجھا جائے گا، لیکن بہرحال اصل ہجرت تو وہ تھی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کی حکومت میں امامت نہ کرائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کوئی امام متعین ہے تو اب وہ متعین امام ہی مقدم ہوگا، اگرچہ وہاں پہ کوئی اور شخص آیا اور وہ اس سے زیادہ بڑا عالم ہے، زیادہ جاننے والا ہے، تو پھر بھی
حق اسی امام کو ہے جو متعین تھا. اگر وہ امام اپنی مرضی سے کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھا رہا، آپ پڑھا دیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہی امام کا حق تو اسی کا ہے. تو اس میں بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ اسی درجے کا ہے، یعنی جو مہمان امام ہے وہ بھی اس سے اسی درجے کا ہے، میزبان امام کے درجے کا یا اس سے کم درجے کا، تب تو وہ متعین امام ہی نماز پڑھائے. لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسا امام آیا ہے جو بہت بڑا عالم ہے، اس سے درجے میں بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اسے نماز پڑھانے کے لیے جگہ دے دے. وہ بھی مستحب کے حکم میں ہے، یعنی اگر خود امام کہے گا تب. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی گھر میں اگر کسی نے اپنی کوئی عزت والی مخصوص جگہ بنائی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کی اس جگہ پر نہ بیٹھے. کہ آدمی یعنی اس نے اپنے گھر میں کوئی اس کی خاص چارپائی ہے یا کوئی اور ایسے اس نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس سے اگر ہم عام طور پر جیسے گھروں میں جاتے ہیں تو اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمیں ڈرائنگ روم میں یا بیٹھک میں بٹھایا تو ہم وہیں بیٹھیں، بلا اجازت ان کے بیڈ رومز میں نہ جائیں. اگرچہ بیڈ روم میں کوئی پردے کا مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی، یعنی اگر کسی نے اپنے لیے خاص کوئی ایک جگہ متعین کی ہے تو اگر وہ ہمیں خود وہاں پر بٹھائے یا لے جائے تب تو جانے کی اجازت ہے، وگرنہ وہاں نہ جایا جائے. تو یہ اخلاق کے بارے میں بہت اچھی حدیث بھی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسانوں کے جو ہے امامت کے لیے بہترین شخص کو چنا جائے. تو وہ بہترین شخص کیا ہوگا وہ ساری اس حدیث میں بیان کر دیا. وَأَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ رواہ مسلم. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صفوں کو درست کرتے تھے. درست کرتے ہوئے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو کہ اس سے تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا. میرے قریب تم میں سے ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو بالغ ہیں اور عقل مند ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں. لیالینی یعنی تخفیف نون کے ساتھ اور اس سے پہلے یا نہیں ہے، اور لیالینی پھر مروی ہے، یہ بھی مروی ہے یعنی نون مشدد اور اس سے پہلے با. نہا بمعنی عقول، اولو الاحلام سے مراد بالغ لوگ ہیں اور بعض کے نزدیک اہل علم اور اہل فضل مراد ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ جب آپ نماز شروع کرواتے تو اس سے پہلے آپ صفوں کو درست فرماتے. صفوں کو درست کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام فرماتے کہ آپ خود لوگوں کو ان کو پاس جا کر انہیں بتاتے کہ تمہاری صف جو ہے وہ سیدھی کرو، یعنی ان کے کندھوں پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے کہ کیا ان کی صفیں درست ہیں یا نہیں. تو اس سے یعنی اس جملے سے کہ انہوں نے فرمایا یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، تو اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کو سیدھا کرنے کی کس قدر تاکید ہے کہ آپ بذات خود ان صفوں کو درست کرواتے. تو اسی وجہ سے علامہ ابن حزم وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر صفیں درست نہ ہوں گی تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ شرائط و صلاۃ میں داخل نہیں، نماز تو ہو جائے گی مگر اس کی تاکید متعدد احادیث میں وارد ہوئی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں، یعنی جو عقل مند ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے قریب اولو الاحلام والنہا،
یہ لوگ میرے پاس ہوں، تو اس بارے میں علماء نے کئی حکمتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اگر امام کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑے تو وہ بنا سکے۔ نمبر 2، امام اگر بھول جائے تو پیچھے والا اس کو لقمہ دے سکے، پیچھے والا خود عقل مند سمجھدار علم والا ہوگا تو وہ اس کو لقمہ دے سکے گا نا۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ فرمایا، یعنی میرے پیچھے عقل مند لوگ کھڑے ہوں تاکہ وہ صحیح طرح سے نماز وغیرہ کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں اور پھر دوسرے لوگوں کو اس طرح بتائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ سے فرمایا کہ میرے پیچھے کھڑے ہوں اور میرے سے درست طریقہ سیکھیں۔ تو اس لیے اب یہ جو پہلی 2 حکمتیں ہم نے بیان کی کہ عقل مند لوگ پیچھے کھڑے ہوں اس لیے کہ خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑے تو بن سکے، اور دوسری یہ بتایا تھا کہ لقمہ دے سکے، ان دونوں حکمتوں کی بنا پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو امام کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہی لوگ ان کی صف اول میں شامل ہوں جو عقل مند ہوں۔ نہا سے مراد عقل ہی ہے، نہا نہج سے ہے، نہج کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تو عقل انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر عقل نہیں ہوگی تو انسان اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکے گا، اسے پتہ نہیں ہوگا کس کام سے رکنا ہے، تو عقل ہی ہمیں روکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقل والے لوگ جو ہیں وہ صف اول میں ہوں۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے قریب تم میں سے وہ لوگ رہیں جو بالغ ہو چکے ہیں اور عقل مند ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار دہرایا اور کہا، تم اپنے آپ کو بازار کے شور و شغب سے بچاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ پہلی صف میں جو ہے عقل مند اور سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں جو عقل مند ہوں اور بالغ ہوں، جیسا کہ ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے۔ اس کی ساری تشریح جو ہے یہ پچھلی حدیث میں آ گئی، اور پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ۔ حیشتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شور و شغب۔ تو بعض محدثین نے اس کو یہ فرمایا کہ اس کا ما قبل والے جملے سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ حکم دیا کہ تم بازاروں میں کثرت سے نہ جایا کرو۔ لیکن بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ما قبل کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اس جملے کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ایسا شور و شغب نہ کرو جیسا کہ شور و شغب بازار میں ہوتا ہے۔ وعن ابی یحییٰ وقیل ابی محمد سہل ابن ابی حثمہ بفتح الہاء محملہ و اسکان الثاء المثلث الانصاری رضی اللہ عنہ قال انطلق عبداللہ بن سہل ومحیصۃ بن مسعود الى خیبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشهد في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وهويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم
وذکر تمام الحدیث متفق علیہ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر کبر معناہ یتکلم الاکبر۔ حضرت ابو یحییٰ رحمہ اللہ اور بعض نے کہا ابو محمد سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ ہا محملہ کے زبر اور سا مثلثہ کے سکون کے ساتھ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان دنوں صلح ہو چکی تھی تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہیں قتل کر دیا گیا اور وہ خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر مدینہ آئے، عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور محیصہ رضی اللہ عنہ اور حویصہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے تھے، تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آدمی بات کرے، اس لیے کہ عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ ان تینوں میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے بات شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم اٹھا کر اپنے قاتل کا حق مانگتے ہو؟ اور مکمل حدیث بیان کی۔ کبر کبر اس کے معنی ہے کہ بڑا آدمی بات کرے۔ اس حدیث میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس مسئلے کا نام ہے قسامت۔ اس مسئلے قسامت میں علماء کا اختلاف ہے۔ اصل میں مسئلہ قسامت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے وغیرہ میں کوئی مقتول ملے اور قاتل کا پتہ نہ چلے کہ قاتل کون ہے تو پھر اب کس طرح سے معلوم کریں گے کہ محلے والوں سے اب دیت لی جائے گی یا ان سے قصاص وغیرہ لیا جائے گا یا نہیں؟ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ان محلے والوں نے اس کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس محلے والوں میں سے 50 لوگوں سے قسمیں لی جائیں گی اور وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کی قسم نہ میں نے اس کو قتل کیا نہ مجھے قاتل کا کوئی علم ہے۔ اور یہ 50 لوگ کون ہوں گے؟ ان کا انتخاب مقتول کا ولی کرے گا۔ اور اگر 50 لوگوں نے قسم کھا لی تو اب اہل محلہ پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک دیت واجب ہو جائے گی، اس صورت میں قصاص نہیں آئے گا۔ اور جو قسم کھانے سے انکار کریں تو اس کو امام ابو حنیفہ کے مسلک میں جیل میں بند کر دیا جائے گا تا وقت کہ وہ قتل کا اقرار کر لیں یا وہ لوگ بھی قسم کھا لیں۔ اور اس قسامت والے مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اولیاء مقتول قسم کھائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ فلاں قاتل ہے۔ پھر اولیاء مقتول قسم کھانے سے انکار کریں تو اہل محلہ کے پاس 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ پھر اہل محلہ کے 50 آدمی اگر قسم کھا لیں کہ ہم نے نہ قتل کیا نہ ہمیں علم ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا، تو اب یہ سب بری ہو جائیں گے، یعنی نہ ان پر دیت آئے گی نہ قصاص۔ جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا امام ابو حنیفہ کا مذہب، اس وقت ان میں قصاص تو نہیں آئے گا لیکن دیت ادا کرنی پڑے گی، لیکن امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اب اس پر نہ قصاص آئے گا نہ دیت، اور اگر یہ قسمیں کھانے سے انکار کریں تب ان پر دیت آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبر کبر کا لفظ استعمال فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ بڑا جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے بات کرنے کا۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو کوئی ایسا شخص موجود ہو جو بڑا عالم ہے، بڑا محدث ہے، تو اسی کی حدیث سننے پر اکتفا کیا جائے گا، تو اس سے چھوٹے جو ہیں وہ حدیث بیان نہ کریں، الا یہ کہ وہ اس بڑے کی طرف سے اجازت ہو تو پھر یہ چھوٹے بھی حدیث بیان کر سکتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتل احد یعنی فی القبر ثم یقول
أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواہ البخاری. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک ایک قبر میں اکٹھا دفن فرمایا. اس وقت پوچھتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں پہلے اسے اتارتے. تو اس میں معلوم ہوا کہ قرآن پاک زیادہ جس کو یاد ہوگا اس کی زیادہ فضیلت ہے. تو اس میں حافظ قرآن کو ترجیح دی گئی، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا. اسی پر اہل علم، اہل زہد اور تقوی اور دوسرے صاحب فضیلت کو مقدم رکھنے پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی خدمت میں دنیا میں لگے رہے تو اسی کی وجہ سے قبر میں بھی اور آخرت میں یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو مقدم ہی رکھا جائے گا. تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو زیادہ متقی ہوگا اس کو زیادہ عزت دی جائے گی، وہ مقدم ہوگا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوق بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر فقیل لی کبر فدفعته إلى الأكبر منهما. رواہ مسلم مسندا والبخاری تعلیقا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا میں مسواک کر رہا ہوں، بس میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا. میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دیں، تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی. اس حدیث کو مسلم نے مسند اور بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے. مسند سے مراد ہوتا ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو مسند نقل کیا. مسند اس کو کہتے ہیں کہ سلسلہ سند میں تمام روات موجود ہوں، کوئی بھی درمیان میں غائب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسند. اور بخاری نے اس کو تعلیقاً بیان کیا. امام تعلیق کہتے ہیں جس میں روایت میں ایک یا دو یا اس سے زائد یا سب ہی روایت کرنے والے حذف کر دیے گئے ہوں تو اس کو کہتے ہیں تعلیق. تو اس حدیث میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ دو شخص ہیں اور میرے پاس مسواک ہے، تو میں چھوٹے کو دینے لگا تو پھر مجھے کہا گیا کہ نہیں بڑے کو دیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کو ان کے رتبے کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو یہاں پہ تقدیم کی کیا فضیلت تھی؟ تقدیم کی یہاں پر فضیلت تھی کہ جو ان میں عمر میں بڑا ہے. تو عمر اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی علم میں، عمل میں، ہر چیز میں برابر ہے تو پھر اس کی عمر کے حساب سے بھی دیکھا جائے گا. جس کا عمر میں رتبہ زیادہ ہوگا یعنی جو عمر میں بڑا ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا فضیلت میں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.